جب آپ مدینے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے. آپ نے فرمایا تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس دن اللہ نے ہماری قوم کو فرعون سے نجات دی تھی. تو آپ نے فرمایا ہمارا حق موسیٰ پہ تم سے زیادہ ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم بھی روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت کرو, تم 2 روزے رکھو, 9 یا 10 یا 10 یا 11. لیکن اب ایک روزہ ہی کافی ہے کیونکہ مشابت نہیں ہے. اس وقت مشابت تھی کہ 3 طرف سے یہودیوں کی آبادیاں تھیں مدینے میں, بنو قریظہ, بنو قینقاع, بنو نضیر. تو وہاں تو آپس میں میل جول تھا, تو ان کے لیے آپ نے کہا کہ تسی 2 روزے رکھو. اب یہودی تو ہے نہیں, تو اب ایک روزہ ہی اصل ہے. اور یہ روزے کی اتنی فضیلت ہے, جو 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور اگلے سال جو گناہ کرے گا وہ بھی معاف ہو جائے, وہ پہلے ہی معاف ہو جاتا ہے. اللہ نے اس کی ایسی فضیلت رکھی. پھر امام حسین کی شہادت نے اس کو 4 چاند لگا دیے. اللہ نے اپنے نبی کی اولاد سے بہت بڑی قربانی لی. اس سے میرے نبی کا فرمان ہے جب تم پہ صدمے آئیں تو میرے صدمے یاد کرنا تو تمہیں اپنے صدمے چھوٹے لگیں. حضرت حسن نے اپنے موت کے وقت حضرت حسین سے کہا میرے بھائی اس دفعہ جو مجھے کئی دفعہ زہر دیا گیا ہے, لیکن جو زہر اس دفعہ ہے اس نے میرا کلیجہ کاٹ دیا. آپ کو خون کے پخانے آ رہے تھے بار 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 بار, اور آپ تڑپ رہے تھے مچھلی کی طرح جو پانی کے بغیر تڑپتی. پھر کہنے لگے میرے بھائی میں نے خوب دیکھ لیا ہے, اللہ نے ہمارے گھر میں نبوت رکھی, ہمیں حکومت نہیں ملے گی, ہمیں نبوت کا شرف ہی رہے گا, حکومت نہیں ملے گی ہمیں. کوفی تمہیں دھوکہ دیں گے, ان کے دھوکے میں نہ آنا. انہوں نے تیرے باپ کو دھوکہ دیا, انہوں نے مجھے دھوکہ دیا, یہ تجھے بھی تیرے ساتھ غداری کریں گے اور تیری موت تک یہ غداری کا انجام ہوگا. حضرت حسین کہنے لگے کس نے زہر دیا ہے؟ فرمایا کیا کرو گے, قتل کرو گے؟ کہنے لگے ہاں قتل کروں گا. کہا جس نے مجھے زہر دیا ہے اگر تو میرا گمان سچا ہے تو پھر میں آخرت میں خود ہی نمٹ لوں گا, اگر میرا گمان غلط ہے تو ایک بے گناہ قتل ہو جائے گا. نہیں میں نہیں بتاتا. تو اسی زہر میں تڑپ کے 46 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا, بالکل عین جوانی میں. جب یزید کی بہت زیادہ نافرمانیاں بڑھیں اور لوگوں میں شکایت پیدا ہوئی تو پھر آپ اپنے قافلے کو لے کرنے کے لیے کوفہ والوں کے بہت سے خطوط تھے. عبداللہ بن عباس نے روکا, عبداللہ بن عمر نے روکا, نہ جاؤ یہ غداری کریں. عبداللہ بن عباس کہنے لگے انہیں کہو تم ادھر آؤ, یہاں میرے پاس آؤ, میں یہاں سے لشکر بنا کے یزید کے خلاف کروں گا, قدم اٹھاؤں گا. جب تک وہ یہاں نہیں آتے آپ نہ جانا, وہ ایک قدم پہ پھر جاتے ہیں. ان کا کہا میرے بھائی میں نے خواب دیکھا ہے, اس میں مجھے جانا ہی ہے, اور شہادت ان کو پکار رہی تھی. تو جب یہ راستے میں تھے تو کوفے سے کچھ لوگ راستے میں ملے, تو آپ نے پوچھا مسلم بن عقیل کا, تو کہا جی ان کو تو شہید کر دیا گیا ہے. کہا کوفے والوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا دل آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں بنو امیہ کے ساتھ. دل آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں بنو امیہ کے ساتھ. تو کچھ لوگوں نے واپسی کا مشورہ دیا کہ واپس چلیں. تو حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا اب ہم اس کے خون کا بدلہ لیں گے, ہم واپس جانا ہمارے لیے بزدلی ہے. اور تقدیر ان کو کھینچ کے لائی کربلا کے میدان میں. تو ابن زیاد نے حسین بن نمیر کو ایک دستہ دے کر بھیجا کہ ان کو پانی سے دور کہیں روکو, پانی کے قریب نہ ہو. تو اس نے حر بن یزید کو 1000 کا دستہ دے کر کربلا کے میدان میں بھیجا, اور ان کے آنے سے پہلے دریائے فرات کے کنارے کو قابو کر لیا. اور آل رسول پہ پانی بند کر دیا جائے, یار کمال کی بات. تو آپ کے جمعرات کو شمر نے آ کر کہا کہ قتل کرو, جنگ کرو. باقی تو عمر بن سعد جو تھا وہ تھا کہ کوئی مسالت کی شکل نکلا, اس نے آ کر کہا جنگ. تو آپ نے ان کو پیغام بھیجا مجھے 1 دن کی مہلت دو سوچنے کے لیے. وہ دن تھا جمعرات کا, 9 محرم. تو بڑے خوش ہو گئے, کہا ٹھیک. تو رات کو آپ نے قافلے کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو انہیں صرف میری طلب ہے, تم میں سے کسی کے ساتھ ان کی دشمنی نہیں ہے, تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ,
میں اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دوں گا، تم کیوں مرتے ہو میرے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ حسین ہمارا جینا مرنا تیرے ساتھ ہے، ہم تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں گے۔ اور عجب بات ہے، 4000 کا لشکر عمر بن سعد لے کر آیا، 1000 کا حر بن یزید لے کر آیا، 5000 ہو گئے، اور ادھر 32 گھوڑ سوار اور 40 پیدل، 72، 5000 72، کیا جوڑ بنتا؟ لیکن کیا جگر تھا حسین کا جو اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہے ہیں، اور پتہ ہے کہ میرے بچے بھی ذبح ہو جائیں گے۔ آپ نے رائٹ سائڈ پہ زہیر بن قین کو کھڑا کیا اور لیفٹ پر حبیب بن مظاہر، درمیان میں عباس بن علی کو، جو آپ کے بھائی ہیں۔ حضرت علی کے 6 بیٹے شہید ہوئے، امام حسین چھٹے ہیں، 5 بھائی آپ کے دوسری ماؤں سے تھے جو حضرت علی نے شادیاں کی، حضرت علی نے 8 شادیاں کی تھیں، یہ کہ بات دیکھ رہے، تو 5 وہ اور چھٹے حسین، اور علی کی ساری اولاد اہل بیت ہے۔ تو عباس کو آپ نے جھنڈا دیا درمیان میں، اور خود بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا انت ثقتی و رجائی۔ ہائے کیا حال ہوا ہوگا فرشتوں کا اس وقت جب آپ کہہ رہے تھے انت ثقتی و رجائی، اللہ تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے اور تجھ پر میری امیدیں ہیں۔ اور اللہ امتحان کے لیے ڈال چکا تھا، چھری چلی اسماعیل کی گردن پر، اللہ نے ہٹا دی، چھری چلنے لگی حضرت عبداللہ کی گردن پر، میرے نبی کے والد، اللہ نے ہٹا دی۔ جب حسین کی باری آئی تو چلا تھا۔ اب تصور کرو کہ اوپر سورج، پانی بند تھا، خبیثوں نے پانی بند کر دیا، بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں پیاس کی وجہ سے، اور ان کے دل نرم نہیں ہو رہے۔ پھر آپ نے حضرت عباس بن علی کے ساتھ ایک دستہ بھیجا، جنہوں نے لڑ بھڑ کے کوئی 30 کے 32 مشکیزیں پانی کے بھر کے لے کر آئے، لیکن وہ کتنی دیر چلنا تھا، پیاس سے زبانیں بچوں کی بھی نکلی ہوئی ہیں، اور حسینی لشکر پیاسا لڑ رہا ہے، اوپر دھوپ کی، سورج کی آگ ہے، نیچے ریت کی آگ ہے، ادھر تلواروں کی جھنکار ہے، اور تیروں کی سنسناہٹ ہے، اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے، اور ایک مسکراتا چہرہ ہے جو کہہ رہا ہے الموت احلی عندنا من العسل، پاگلو موت تو مجھے شہد سے زیادہ محبوب، تم موت سے ڈراتے ہو۔ تو یہ لڑائی کیا لڑائی تھی؟ 72 آدمی 5000 سے کیسے لڑ سکتے تھے؟ جان ہی دینی تھی۔ تو انہوں نے پہلے ان کے گھوڑوں کو بیکار کر دیا، گھوڑوں کو، شمر نے کہا ان کے گھوڑوں کو مارو، پہلے گھوڑوں کو مارا تو سارے پیدل ہو گئے، پیدل ہو گئے تو پھر گردنیں کٹنے لگی۔ حر بن یزید نے جب دیکھا کہ یہ تو واقعی لڑنے لگے ہیں، تو اس نے عمر بن سعد سے پوچھا تم واقعی لڑو گے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا اچھا میں گھوڑے کو پانی پلا کے آتا ہوں جنگ شروع ہونے سے پہلے، اور گھوڑے کی لگام اٹھائی پانی پلانے کے بہانے، اور آ کر حضرت حسین کے قدموں میں گر گیا کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ بدبخت آپ کی جان لے لیں گے، میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کے قدموں میں پیش کروں گا۔ ان کا بیٹا بھی ساتھ آ گیا، باپ بیٹا دونوں شہید ہوئے، اور وہ حضرت امام حسین کے ساتھ مل کے، تو ایک ایک کر کے جب سارے شہید ہو گئے تو پیچھے اہل بیت رہ گئے۔ تو پھر علی اکبر آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان میں آپ کو مرتے دیکھ نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں میں آپ سے پہلے مر جاؤں، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا مرتا ہو۔ تو انہوں نے اجازت دی، تو شیر کی طرح انہوں نے حملہ کیا، چاروں طرف نرغے میں آئے اور ذبح ہو گئے۔ تو پھر ان کے بیٹے ابو بکر بن حسین وہ شہید ہوئے۔ پھر قاسم بن حسن حسینی قافلے میں سب سے خوبصورت جوان تھے، پھر وہ آگے بڑھے، حضرت حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے۔ تو جب ان پر تلوار پڑی تو انہوں نے کہا یا عمّا، آئے چچا۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تنہم داغ داغ شد، سارا بدن خون تھا۔ آپ نے آگے بڑھ کے قاتل پر وار کیا، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر ان کے سرانے کھڑے ہو کر ایک عجب بات کہی کہ میرے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کہ انہوں نے ان کی اولاد کو ہی ذبح کر دی۔ تو ان کی لاش کو اٹھایا اور پیچھے جا کے رکھ دیا،
اس طرح ایک ایک کر کے مسلم بن عقیل کے عبد الرحمن عبداللہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جعفر کے عون اور محمد شہید ہوئے، حضرت حسن کے ابو بکر عبداللہ اور قاسم شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے، آپ کے اپنے بیٹے حضرت علی کے عبداللہ، محمد، عثمان، جعفر، عباس، حسین 6 شہید ہوئے۔ اور پھر جب آخر میں آپ رہ گئے تو آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے عبداللہ کو بلایا، آپ زخمی ہو چکے تھے، بہت پہلے قتل کیے جا سکتے تھے لیکن ہر کوئی ڈائریکٹ وار کرنے سے ڈر رہا تھا، تو آپ نے عبداللہ کو بلایا، 2 سال ان کی عمر تھی، ان کو لے کے گود میں بٹھایا، ان کا خیال تھا کہ یہ ظالم بچے کو تو معاف کر دیں گے، لیکن ایک ابن الموقد تھا کوفے کا، اس نے تاک کے تیر مارا، تیر خطا بھی ہو سکتا تھا لیکن تقدیر کا امتحان ابھی باقی تھا، تو تیر سیدھا اس بچے کے گلے میں آیا۔ جب عبداللہ کی گردن ڈھلکی، اس وقت حضرت حسین اپنے بیٹے کا خون جو ابل رہا تھا وہ ایسے ہاتھوں میں لے لیے اور یوں آسمان کی طرف اٹھا۔ کیا حال ہوا ہوگا اس وقت زمین آسمان کی مخلوق، آسمان کے فرشتوں کا، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی، ان سے انتقام تو ہی لینا، انہوں نے تیرے نبی کی اولاد کو ذبح کر دی۔ بیٹا میں مرغا ذبح ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، وہ جانوروں کی قربانی پہ جانور کے اوپر کھڑا ہونا ہوتا ہے، میں 1-2 قربانیاں دیکھی پھر مجھے ہمت نہیں ہوئی، میں پیچھے جا کے بیٹھ گیا، اور یہاں بچے سے 2 سال کا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے، اور اس کے یہاں تیر لگے اور وہ آہ بھی نہ کر سکے، اور باپ کی گود میں اس کی گردن ڈھلک جائے، سوچو تو صحیح، اکیلی جان رہ گئی اور ایسے بے بس، کون سے الفاظ لاؤں دکھ کے، درد کے، غم کے، نوحے مرثی، کہاں پہنچتے ہیں غم حسین کو، جس کو میرے نبی نے سینے سے لگایا، کندھے پہ بٹھایا، سر سے لے کر پاؤں تک اس کے پورے بدن کو بوسے دیے، وہ تیروں سے چھلنی ہے، نیزوں سے چھلنی ہے۔ تو شمر خبیث نے کہا حملہ کرو، اس کو قتل کرو، اب کوئی بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا تو اس نے گالیاں نکالی، بڑھتے کون نہیں، تو زرہ بن شریک تمیمی نے پہلا ڈائریکٹ وار کیا نیزے کا سیدھے کندھے پر، تو آپ لڑکھڑا گئے، جان تو پہلے ہی نکلی پڑی تھی، تو آپ لڑکھڑا کے گرے، تو پھر شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ سر کاٹو، وہ جب آگے بڑھا تو اس کا ہاتھ کانپنے لگا، تو اس نے شمر نے اسے گالی تھی لیکن وہ آگے نہیں بڑھا، تو سنان بن انس نے آگے بڑھ کر جس گردن پہ میرے نبی کے بوسے لگے تھے اسی پہ خنجر چلائے، ذبح کر دی۔ کربلا ایک پیغام ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم 10 دن رو رو کے بس چھٹی کر لیں، کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں جان، مال، اولاد قربان کرنی پڑے تو سستا سودا ہے، زندگی تو آخرت کی۔ شمر بھی مر گیا، قتل ہوا خبیث، ابن زیاد بھی قتل ہوا، ایک بھی زندہ نہیں بچا اپنی موت مرا ہو، سب قتل ہوئے، 5000 کے 5000۔ جب گلا کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا تو پھر زینان خانے کو پکڑا گیا، تو زینب کیا جگر والی خاتون ہے، 6 بھائیوں کی شہادت دیکھی، 2 بیٹوں کی شہادت دیکھی، عون اور عبداللہ۔ آپ عبداللہ بن جعفر کی زوجہ محترمہ تھی، ان سے 2 بیٹے تھے، عون اور عبداللہ، 2 بیٹوں کو شہید ہوتے دیکھا، 6 بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا، سارے خاندان کو ذبح ہوتے دیکھا۔ امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، تو ان کے خادم نے پوچھا حضرت اللہ نے اتنا کچھ آپ کو دے دیا، اب آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے میرے بھائی یعقوب علیہ السلام کا ایک بچہ گم ہوا تھا، یوسف، اور وہ بھی مل گیا تھا، تو اس کے لیے 40 سال وہ روتے روتے آنکھیں گنوا بیٹھے، میں نے تو اپنے سارے خاندان کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھا، خاندان بھی خاندان نبوت۔ کتنے علماء نے مجھ پر الزام لگایا کہ یہ تو شیعہ کی تائید کر رہا ہے، اہل بیت کو بیان کر۔ امام شافعی کا قول یاد نہیں ہے، ان کان الرفض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض، دیوان شافعی میں پڑھو، میں نے تو بہت پہلے کبھی کچھ یاد کیا تھا، اب تو بھول بھلا گیا، کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعہ ہونا ہے
تو جنات اور انسان سن لو میں بھی شیعہ ہوں۔ تو جب سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور زینب اور ان کو لے جانے کے تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لاشیں پڑے ہوئے تھے، سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے، چھوٹا سا معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا وا محمد وا محمد صلی علیک الالہ و ملک السماء، ہائے محمد ہائے محمد، آپ پر اللہ کا درود و سلام ہو، زمین آسمان کے بادشاہ کا درود و سلام ہو، ھذا حسین بالعراء مزمل جب مقطع الاضحى، اے محمد اے محمد، یہ حسین پڑا ہوا ہے اس کا لاشا بے گور و کفن۔ میں ایک اور ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ آج حسین کی بارات ہے، مزمل الدماء، اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں سجایا، بناتوں کا سبایا، آپ کی بیٹیاں قید ہو گئیں، وذریتوں کا مقتلہ، آپ کی نسل ذبح کر دی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ الحمد للہ الذی رفع السماء قدرتی ودحى الارض شیتی وخلق الخلائق ارادتی واستوى على العرش كما يليق بجلالہ، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا وداعیا الی اللہ بہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حفت الجنة بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا الجنة جہدکم واہربوا من النار جہدکم فإن الجنة اليوم معفوفة بالمکارہ وإن الدنيا معفوفة بالشہوات واللذات فلا تلہینکم عن الآخرہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، ماشاءاللہ اکثر تو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ محرم کا مہینہ اور اس میں 10 تاریخ آج سے نہیں، کربلا سے نہیں، بلکہ بہت پہلے سے اس کی اہمیت ہے۔ 10 محرم کو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی توبہ قبول، 10 محرم کو نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے نکل کر جودی پہاڑ پہ رکی اور وہ اترے کشتی سے زمین پر، 10 محرم کو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو 10 محرم کو اس آگ سے وہ نکلے۔ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرعون غرق ہوا۔ 10 محرم کو یونس علیہ السلام کو جو مچھلی نے نگلا تھا، تو 10 محرم کو مچھلی نے دوبارہ آپ کو کنارے پر باہر پھینکا، اور پھر 10 محرم کو آل رسول پر اور اہل بیت پر، میرے نبی کے اولاد پر، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسین بن علی، حسین بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ، آج میں حسین کا نسب پڑھتا ہوں، حسین بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب، حسین بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقنار بن نیہام
بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدوشال بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن کینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کے نواسے کا نسب نامہ ہے، میرے نبی کی اولاد۔ نہ میرے نبی جیسا کوئی دنیا میں آیا، نہ میرے نبی جیسی اولاد کوئی دنیا میں آئی، اور جتنا ظلم و ستم میرے نبی کی اولاد پر ہوا اتنا کسی پر نہیں، کسی کی اولاد پہ اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا، اور جتنا میرے نبی کو ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ بہ احد، مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیف دی گئی کہ سارے نبیوں میں سے کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی، مجھے تکلیف دی گئی۔ وَأُخِذْتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُخَفْ بِهِ أَحَدٌ، اور مجھے اتنا ڈرایا گیا اللہ کی راہ میں کہ کسی نبی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ تو پھر آپ کی اولاد بھی اسی مقام کی تھی۔ میرے نبی کا فرمان ہے اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش اللہ کے نبیوں پر آتی ہے، اور آپ سارے نبیوں رسولوں کے سردار تھے اور ہیں، تو آپ پر سب سے زیادہ آزمائش آئی۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا نبی کی زندگی کے قریب ہوگا اس پر اتنی ہی آزمائش آئے گی۔ تو آپ کی اولاد پر بھی پھر وہی آزمائش آئی جو آپ پر آئی۔ تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی حضرت علی علیہ السلام ہیں، سب سے مظلوم، کہ جن کی اولاد جن کو میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور میرے دو پھول حسن اور میرے دل کے ٹکڑے حسن اور حسین۔ ممبر پہ ابھی جب خطبہ ہوگا تو خطبہ واجب ہے، سننا بھی دینا بھی۔ میرے نبی خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، مسجد بھری ہوئی تھی، سامنے دروازے پر حسن اور حسین علیہم السلام چلتے چلتے آ کے کھڑے ہو گئے۔ چھوٹے بچے تھے، ایسے ایسے لڑکھڑا رہے تھے، تو آپ فرماتے بھائی یہ آئے ہیں میرے بچے، انہیں اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ یہ آسان بات تھی، لیکن میں قربان جاؤں، آپ نے ایک دم ممبر سے نیچے اترے اور تیزی سے مجمع کو چیرتے ہوئے خود تشریف لے گئے، واجب خطبہ چھوڑا اور دونوں کو اٹھایا۔ آپ ہمیشہ امام حسن علیہ السلام کو سیدھے ہاتھ پر اٹھاتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کو الٹے ہاتھ پر اٹھاتے تھے، بڑے اور چھوٹے کے فرق کی وجہ سے۔ بڑے کو اپنا سیدھا بازو دیتے تھے، چھوٹے کو اپنا دوسرا بازو دیتے تھے۔ ان دونوں کو اٹھایا اور اٹھا کر لا کر اپنے ممبر پر بٹھایا، ایک کو ادھر ایک کو ادھر، اور پھر آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ محبت تھی میرے نبی کی اپنے بچوں کے ساتھ۔ یہ وہ خاندان ہے جنہیں جنت کی سرداری ملی، یہ وہ خاندان ہے جن پر درود پڑھنے کا میرے نبی نے حکم دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور کیا کمال کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو سلام بھیجا، سلام علی نوح فی العالمین، نوح کو میرا سلام ہو، سلام علی ابراہیم، ابراہیم کو میرا سلام ہو۔ کون سلام پیش کر رہا ہے آیت میں نہیں آیا، پیچھے سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کہنے والا اللہ ہے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پہ میرا سلام ہو۔ سلام علی الیاسین، الیاس پہ میرا سلام ہو علیہ السلام۔ سلام علی المرسلین، سارے رسولوں پر میرا سلام ہو۔ یہ میرا کا جو اضافہ ہے یہ آیت میں نہیں ہے۔ سلام ہو نوح پر، سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو موسیٰ ہارون پر، سلام ہو الیاسین پر، سلام ہو سارے رسولوں پر، لیکن پیچھے سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کہنے والا اللہ ہے۔
جب اللہ نے اپنے نبی پر سلام بھیجا تو میں قربان جاؤں، واہ یا رسول اللہ، صدقے جاؤں۔ کیسے بات کی اللہ نے؟ سلام علی محمد ایسے کہہ دیتے، سلام علی احمد جیسے باقی نبیوں کے لیے کیا، ایسے ہی آپ کے لیے بھی فرما دیتے۔ نہیں، ان اللہ، سبحان اللہ، کاش تمہیں عربی کا پتہ ہوتا تو تمہیں اس کے حسن کا اور کلام کی طاقت کا اندازہ ہوتا کہ اللہ آکھیا کیے اور کیویں آکھیا ہے اور کیڑے لہجے چ اللہ بولے آئے۔ ان اللہ، اللہ اپنا ذاتی نام لے کر آیا، صفاتی نام لے کر نہیں۔ ان الرحمن، ان الرحیم، ان الملک، 99 نام تو ہمارے نبی نے بتایا، ترمذی شریف کی روایت میں، ابن ماجہ کی روایت میں کچھ اور نام ہے، نہیں، ذاتی نام۔ ان اللہ، کسی نے شک نہ رہے، ساتھ ان کا ہتھوڑا مارا، کوئی مننے یا نہ مننے، سن لو پکی ٹھکی گل لے کے، اللہ بذات خود و ملائکتہ، اپنا نام 2 باری لے کے آئے، مزید عزت دیتی، ورنہ اللہ یوں بھی فرماتے ان اللہ والملائکۃ، اللہ اور فرشتے اللہ دے ہی ہیں، کسی اور دے تو کوئی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن کہا وملائکتہ، عبارت اصل کیا ہے؟ ان اللہ وملائکۃ اللہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے یہ کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی۔ اچھا، نام نہیں آیا النبی، نبی تو 1,24,000 ہیں، تو کیوں پتا ہے کہ بھئی یہ ساڑھے ہی نبی دی گل ہو رہی کہ یہ اس طرز کا سلام کسی اور کو آ ہی نہیں سکتا، لہذا یہ وہی ہیں جن کا نام نہیں لیا جا رہا، یہ وہی ہیں محمد، وہی ہیں احمد، وہی ہیں ماہی، وہی ہیں حاشر، وہی ہیں عاقب، وہی ہیں فاتح، وہی ہیں خاتم، وہی ہیں حاشر، وہی ہیں ابو القاسم، وہی ہیں طٰہٰ، وہی ہیں یاسین، وہی ہیں مزمل، وہی ہیں مدثر، وہی ہیں بشیر، وہی ہیں نذیر، وہی ہیں حریص، وہی ہیں رؤوف، وہی ہیں رحیم، وہی ہیں رحمت للعالمین، وہی ہیں بشیر و نذیرہ، وہی ہیں مقام محمود والے، اللہ کا جھنڈا پکڑنے والے، جنت کی چابی پکڑنے والے، جنت کا دروازہ کھلوانے والے، حساب کتاب شروع کروانے والے، امت کی سفارش کرنے والے، سارے نبیوں سمیت ہر انسان کہے گا نفسی 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 نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے دوستی کا واسطہ نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ حشر کے دن، قیامت کے دن میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ ایک آواز سنو گے، ایک آواز پورے حشر میں گونجے گی، اور سب سنو گے، اور سب سنو گے، اور سب دیکھو گے، ان آواز کی یہ کیوں آ گئی؟ یہ کون بول رہے ہیں؟ نفس، ساری دنیا نفسی نفسی آکھی جا رہی ہے، یہ کون ہے جڑا امتی 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 امتی؟ تو جب نگاہیں پھریں گی تو وہ میرے تیرے نبی ہوں گے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ۔ تو میرا رب کہتا ہے اور سنو، اللہ ٹھوک بجا کے اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اور یصلون کا مطلب ہوتا ہے کہ مسلسل پڑھتے ہیں، اے نہیں کہ ایک باری پڑھیا کبھی تسبیح نپی ہوتی جی 100 باری تسبیح پڑھ لئے درود شریف دی، نہیں، اللہ اور اللہ کے فرشتے مسلسل اللہ پر درود پڑھتے ہیں۔ آج ہم بھی پڑھتے ہیں، قیامت میں ہم مر جائیں گے اور پھر ساتھ فرشتے بھی مر جائیں گے، پھر بھی میرا اللہ میرے نبی پہ درود پڑھ رہا ہوگا۔ اتنی بڑی آیت آئی ہے یہ، اتنی بڑی۔ اس کے بعد کہا یا، آواز لگائی، یا ایہا الذین آمنوا، پہلے متوجہ کیا یا ایہا، عزت دی، اور پھر اور عزت دی، اے ایمان والو کیا کرو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے اس نبی پر درود پڑھو اور پڑھتے رہو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، سلام تو ہم سمجھتے ہیں، جب ہم آتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو درود کیسے پڑھیں؟ اب میرے نبی نے درود سکھایا، اللہم صلی علی محمد، اللہ کا کلام پورا ہو گیا، صلو علیہ، میرے نبی پر درود پڑھو،
لیکن میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی بولو آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کے کتنے الفاظ آئے ہیں حدیث پاک میں، لیکن سب سے بڑا درود یہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اگر ایسے ہوتا نا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو اس کا مطلب تھا کہ محمد پاک پہ درود پڑھو اور ان کی طفیل ان کی آل پر بھی پڑھو۔ لیکن جب میرے نبی نے سکھایا وعلی آل محمد، تو اس کا مطلب یہ ہے میرے اوپر درود الگ پڑھنے کا حکم ہے اور میری آل پر درود الگ پڑھنے کا حکم ہے۔ میری آل خود اپنی ذات میں اتنی اونچی ہے کہ انہیں میرے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ وعلی آل محمد، آل محمد پر الگ درود پڑھو۔ کسی نبی پہ میرے رب نے ان کی امت کو درود پڑھنے کا نہیں کہا، ان کی اولاد پر درود پڑھنے کا نہیں کہا، میرے نبی پر فرمایا درود پڑھو۔ میرے نبی نے فرمایا میری اولاد پر درود پڑھو، اور میرے نبی نے فرمایا مجھ سے اور میری اولاد سے ایمان والا محبت کرے گا اور منافق بغض رکھے گا۔ جس کے دل میں منافقت ہوگی وہ میری اولاد سے بغض رکھے گا، جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ میری اولاد سے محبت کرے گا۔ جب یہ آیت اتری الا المودۃ فی القربى کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، صرف اپنے آل کی محبت چاہتا ہوں، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربہ جو قرآن میں اس سے کون مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد علیہم السلام، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے، آپ نے خاموش یعنی انکار۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ مانگنے آئے، آپ خاموش یعنی انکار۔ عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے فرمایا تو جا رشتہ مانگ، تجھے مل جائے گا۔ فرمانے لگے اس وقت حضرت علی کے پاس ذاتی گھر بھی کوئی نہیں تھا، ایک کمرے میں رہتے تھے کسی کے۔ کہنے کہ میں تو بالکل فقیر، نہ میرے کوئی گھر ہے نہ کوئی کم میں کاروبار ہے، تو میں نے رشتہ دے دیں گے؟ کہاں دے دیں گے، تم جاؤ۔ تو پہلے دونوں ہستیوں نے تو آ کے مانگا، لیکن حضرت علی جب آئے تو آپ شرم کی وجہ سے بول ہی نہیں سکتے، چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اب اللہ رسول کو تو پتہ ہے کہ کیوں آیا، تو آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ وہ خاموش، بولیا نہ جاوے۔ پھر آپ نے خود فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو گئے؟ کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ تو حضرت علی شرمندہ سے واپس باہر نکلے۔ مسجد کے باہر صحابہ بھی کھڑے تھے، عبد الرحمن جنہوں نے بھیجا تھا وہ بھی۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو علی کہنے لگے وہی ہوا جس کا میں کہہ رہا تھا، انکار ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے کوئی ہاں ہی نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کچھ بولے تھے؟ کہا ہاں انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو بس مبارک ہو، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، ہو گیا۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں میں نے کر دیا، حالانکہ جبریل اس سے پہلے آ گئے تھے کہ یا رسول اللہ فاطمہ صرف علی کے لیے ہے۔ کون پیغام لایا ہے؟ جبریل۔ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا۔ اس کے بعد میرے نبی نے انشاءاللہ کہا، ہاں نہیں کہا۔ ہمیں سبق سنایا اور سکھایا، ہمیں زندگی سکھائی۔ گھر گئے، فاطمہ کو بلایا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر، کیا خیال ہے آپ کا؟ فاطمہ جیسی بیٹی نہ کرے گی؟ تو آج کی بیچاری بیٹیاں چپ کر کے جدھر ان کو باندھتے ہیں باندھ دیتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں نہ رائے لیتے ہیں۔ کوئی بیٹی ہمت کر کے کہہ دے میں نے یہاں نہیں کرنی تو اس کو قتل کی دھمکیاں ملنے لگ جاتی ہیں، تینوں بڑھ دیں گے اتنے ہی کرنا ہے، نہیں تو کرنا ہی نہیں، ابھی تیری شادی ہی نہیں کرنی۔ بیٹوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، ہمارے دیہاتی سسٹم میں، شہروں میں بھی ہمیں سکھایا کہ علی جیسا منگیتر ہو اور وہی جبریل لے کر آیا ہو اور اللہ کا حکم لے کر آیا ہو، پھر بھی بیٹی سے پوچھو کہ کر دوں۔ ہم تو پوچھتے ہی نہیں۔ ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ میرے ماں باپ میرے رشتے کی بات کر رہے تھے اور مجھ سے چھپ کے کر رہے تھے، حالانکہ اس کو بٹھانا ہوتا ہے کہ تیرا رشتہ آیا ہے کر دیں۔ مسلط کرنا بیٹے پر یا بیٹی پر ظلم ہے، یہ
تو حضرت فاطمہ کی ہاں کے بعد آپ خاموش رہیں، خاموشی کماری بچی خاموش رہے تو مطلب ہے ہاں۔ پھر آپ باہر آئے، کہا علی بلاؤ لوگوں، پھر ساری مسجد بھر گئی، پھر آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، پھر آپ نے فرمایا لوگو میرے رب کا پیغام لے کر جبریل آئے تھے کہ میں علی کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ کر دوں۔ یہ اتنا مبارک جوڑا بنا، اتنا مبارک۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ جنت میں نور کی ایک چمک اٹھے گی، تو جنت تو خود نورانی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے اے انگوٹھا ویکھ رہے، انگوٹھا ہے، چلو اپنے انگوٹھے ویکھ لو۔ یہ جو ناخن ہے، ناخن، اس ناخن کے اوپر جنت کی کوئی چیز رکھ دو، کوئی شے، پتا رکھ دو، گھا رکھ دو، پانی دا قطرہ رکھ دو، کوئی شے، اور یوں اس کو دنیا کے آسمان کے نیچے کر دو، زمین سے لے کر آسمان تک نور پھیل جائے گا، خوشبو پھیل جائے گی۔ یہ جنت ہے۔ اس جنت کے نور پر ایک نور اور بڑھ جائے گا تو جنتی کہیں گے بھائی واہ لہذا النور، واہ واہ یہ نور کیسا نور ہے؟ تو فرشتے کہیں گے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں، کسی بات پہ وہ ہنسے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو چمکا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا علی تجھ سے وہی پیار کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، اور تجھ سے وہی بغض رکھے گا جس کے دل میں منافقت ہو۔ پھر جب رخصتی فرمائی تو حضرت علی کو اندر بلایا، بعد میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں بیچ کا کٹ کے، ان کو بلایا، ادھر بیٹی کو بلایا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک۔ اور پھر اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹی میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں، اس سے حسن حسین پیدا ہوئے۔ جب حسن پیدا ہوئے آپ نے گڑتی دی، آپ نے 7ویں دن عقیقہ کیا، یہ پہلا عقیقہ اسلام میں ہوا۔ 2 بکرے آپ نے خوشی میں ذبح فرمائے، ان کا گوشت تقسیم کیا، پکایا، کھلایا، اور پھر پوچھا علی سے کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب کہتے ہیں جنگجو کو۔ فرمایا نہیں اس کا نام ہے حسن۔ 10 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ ان کو گڑتی حضرت فاطمہ نے دی، کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہی چونکہ خود شاہ سوار تھے تو حرب جنگ کا شاہ سوار، میدان جنگ کا بہادر۔ کہ نہیں اس کا نام حسین ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے حسن حسین کسی کا نام نہیں رکھا گیا۔